بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اصطلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد الى آخر الحدیث. ہم انشاءاللہ مہینے میں ایک مرتبہ جو پہلا جمعہ ہوگا مہینے کا اس میں منتخب حدیث پڑھا کریں گے، اسی طرح ترجمے کے ساتھ، جیسے ہم قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو آج کے لیے یہ حدیث منتخب کی ہے حدیث جبریل کے نام سے. یہ حدیث معروف ہے اور اس کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کیا ہے. متعدد صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ حدیث منقول ہے اور اس حدیث کی اہمیت اس حوالے سے بہت زیادہ ہے کہ اس میں پورے دین کا خلاصہ ہے. تو اس حدیث کو ہم ترجمہ بھی ساتھ ساتھ پڑھیں گے اور اس کی تشریح اور تفصیل بھی ساتھ ساتھ پڑھیں گے. الفاظ کا ترجمہ ساتھ موجود ہے، آپ اس کو بھی ساتھ دیکھتے رہیے اور حدیث کے الفاظ کو بھی دیکھتے رہیے. عن عمر بن الخطاب. عن کا مطلب ہوتا ہے سے، اور عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہے. ابن کا مطلب ہوتا ہے بیٹے، اور خطاب یہ ان کے والد کا نام ہے. خطاب کے بیٹے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. قال انہوں نے کہا. قال یقول آپ پڑھ چکے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہنا. کہا انہوں نے. بینما یہ لفظ عربی زبان میں اس معنوں میں استعمال ہوتا ہے اس دوران، اس اثنا میں، اس حال میں. بینما اس اثنا میں یا اس دوران میں، نحن ہم، جلوس بیٹھے ہوئے تھے. جلوس جالس کی جمع ہے. یہ اردو یا پنجابی والا جلوس نہیں ہے. وہ اردو یا پنجابی کا جلوس تو ہوتا ہے نا، جلوس نکالتے ہیں. یہاں جلوس بیٹھنے کے معنوں میں انجلس جلس یجلسو بیٹھنا. جلوس بیٹھے ہوئے تھے، عندہ پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. تو دیکھیے اس حدیث میں حضرت عمر کیا فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور ہم آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے. اسی طرح ہی مجمع لگا ہوا تھا کہ بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور صحابہ آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے. شروع میں جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو صحابہ میں حضور گھل مل کر بیٹھتے تھے. اس طرح سے بیٹھتے تھے کہ آنے والے کو بعض دفعہ پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اسے پوچھنا پڑتا تھا. تو صحابہ ایک مرتبہ حضور سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ کے لیے ہم ایک ممتاز جگہ بنا دیتے ہیں، آپ وہاں پر تشریف فرما ہوا کریں، ہم آپ کے سامنے بیٹھا کریں گے تاکہ آنے والے اجنبی شخص کو علم ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تشریف فرما ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے، اس بات کو پسند فرمایا. تو اسی حدیث میں بعض روایات میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارزن للناس، ایک ممتاز مقام پر تشریف فرما تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ذات یومن یہ بھی عربی زبان میں ایک محاورتاً بولا جاتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کسی دن. کوئی ایک دن تھا جس میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اس کا مطلب جب بھی ہوتا ہے اور اس اچانک کے معنوں میں بھی آتا ہے. یکا یک، اچانک. طلع
طلع کا لفظی مطلب ہوتا ہے طلوع ہونا، سورج طلوع ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے طلعت، تو لفظی مطلب تو ہوگا طلوع ہوا، لیکن اس کا ترجمہ کریں گے نمودار ہوا، سامنے آ گیا، طلع نمودار ہوا، علینا ہم پر، رجل ایک آدمی، یہ حضرت عمر فرما رہے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، ایک آدمی اچانک یکا یک نمودار ہوا، شدید بیاض الثیاب، جس کے کپڑے بہت سفید تھے، شدید کا مطلب ہوتا ہے سخت، اور بیاض کا مطلب ہوتا ہے سفیدی، ثیاب ثوب کی جمع ہے، کپڑوں کو کہتے ہیں، شدید بیاض الثیاب، جن کے کپڑے بہت سفید تھے، شدید سواد الشعر، اور جن کے بال بہت سیاہ تھے، شدید کا مطلب سخت، سواد کا مطلب سیاہ، شعر کا مطلب بال، جن کے بال بہت سیاہ تھے اور جن کے کپڑے بہت سفید تھے، لا یرا نہیں دیکھا جاتا تھا، رؤیت سے مجھول کا صیغہ ہے، لا یرا نہیں دیکھا جاتا تھا، نظر نہیں آتا تھا، علیہ اس پر، اثر السفر سفر کا اثر، کوئی سفر کے آثار اس پر نہیں تھے۔ سفر کے آثار کیا ہوتے ہیں کہ کپڑے میلے کچیلے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، پراکندہ حال ہیں، تو ایسے بھی نہیں تھے، اس پر سفر کا اثر بھی نظر نہیں آتا تھا، ولا یعرفہ منا احد، اور اس کو ہم میں سے بھی کوئی شخص نہیں پہچانتا تھا۔ لا یعرف، عرف یعرف کا مطلب ہوتا ہے پہچاننا، معرفت سے نکلا ہے، ہم میں سے کوئی شخص اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا، ہماری پہچان میں بھی نہیں تھا۔ بتانا کیا چاہتے ہیں؟ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ مسافر بھی نہیں تھا اور مدینے کا بھی نہیں تھا۔ اگر مسافر ہوتا تو سفر کے آثار نظر آتے، اور اگر مدینے کا ہوتا تو پہچان میں ہوتا، تو نہ ہماری پہچان میں آ رہا تھا اور نہ ہی کوئی مسافر لگ رہا تھا۔ کپڑے بڑے سفید تھے اور بال بڑے سیاہ تھے، یہ اس حدیث میں ہے۔ دوسری حدیث میں اور بھی الفاظ ہیں، ایک حدیث میں ہے شاب، نوجوان نمودار ہوا، نوجوان آیا، حسن اللمہ، جس نے زلفیں رکھی ہوئی تھی اور بڑی خوبصورت زلفیں تھیں، طیب الریح، اس سے خوشبو مہک رہی تھی، خوشبو آ رہی تھی، اور آ کر اس نے کہا، اس حدیث میں نہیں مگر دوسری حدیث میں ہے جو دوسرے صحابہ سے منقول ہے، اس نے السلام علیکم کہا، السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے بھی سلام کا جواب دیا، فرددنا معا، حضور نے وعلیکم السلام کہا، ہم سب نے کہا وعلیکم السلام۔ حتی جلس، یہاں تک کہ وہ بیٹھ گیا، الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اب وہ کس طرح آ کر بیٹھا؟ کہتے ہیں کہ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اسندہ کا مطلب ہوتا ہے ٹیک لگانا، جوڑ دینا، ملا دینا، اور رکبتن گھٹنے کو کہتے ہیں، رکبتئی اس کا تثنیہ ہے، اپنے گھٹنے اس نے جوڑ دیے، الا رکبتئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ، ایسے بیٹھا آ کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دو زانو بیٹھے ہوئے تھے، وہ سامنے سے آیا اور وہ بھی دو زانو بیٹھ گیا، اور اپنے گھٹنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑ دیے، اس طرح بیٹھ گیا۔ اسند رکبتیہ الی رکبتیہ،
وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وضع کا مطلب ہوتا ہے رکھنا، اور رکھ دیے کفیہ اپنے دونوں ہاتھ، علی فخذیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ٹانگوں پر۔ بعض حضرات نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ ہاتھ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ٹانگوں پر رکھ دیے، اور بعض نے فخذیہ اس کا ترجمہ ضمیر کو لوٹایا ہے اسی شخص کی طرف۔ اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ اس نے اپنی ہی ٹانگوں کے اوپر اپنے دونوں ہاتھ رکھ لیے، گھٹنے ساتھ جوڑ دیے اور اپنی ٹانگوں کے اوپر اپنے ہاتھ رکھ لیے، اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے ہو کر بیٹھ گیا ایسے۔ وقال، اب سوال کرنے لگا۔ یہ شخص کون تھا؟ حدیث کے آخر میں ہے کہ یہ حضرت جبریل تھے، اور صحابہ کو پہلے نہیں پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بتایا کہ یہ جبریل ہیں، یہ ایک انسانی شکل میں آئے ہیں۔ اور کس لیے آئے تھے؟ حدیث کے آخر میں آ رہا ہے یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ استاذ خود سے کوئی بات بیان کر دے، اور ایک یہ ہوتا ہے کسی طالب علم کو کہے کہ تم یہ سوال کرو تو پھر میں اس کا جواب دوں گا، تو اس جواب کے ذریعے سے کسی علمی مجلس اور حلقہ کو قائم کیا جائے اور اس کے ذریعے سے تعلیم دی جائے۔ یہ اسی طرح کی مجلس تھی۔ حضرت جبریل امین آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آئے تھے ایک اجنبی شکل میں۔ بعض اوقات حضرت جبریل امین حضرت دحیہ کلبی ایک صحابی تھے، ان کی شکل میں آتے تھے اکثر و بیشتر۔ حضرت دحیہ کلبی کے متعلق معروف ہے اتنے حسین و جمیل تھے یہ صحابی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہا کرتے تھے یوسف ھذہ الامہ، یہ میری امت کے یوسف ہیں، حضرت دحیہ کلبی۔ تو ان کی شکل میں کبھی آتے تھے اور کبھی اجنبی کی شکل میں آتے تھے، جیسے کہ یہاں پر ایک نووارد اجنبی، کوئی تعارف نہیں تھا اس کا، کوئی پہچان میں نہیں آ رہے تھے۔ اور 2 مرتبہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی اصل شکل میں بھی آئے ہیں، اور اس کا ذکر خود قرآن میں ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، ایک غار حرا کے پاس اور ایک سدرۃ المنتہا کے پاس۔ غار حرا میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل وحی لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تقاضا کیا کہ تم اپنی اصل شکل میں مجھے میرے سامنے آ کر دکھاؤ۔ تو حدیث میں آتا ہے حضرت جبریل امین نے اپنی اصل شکل میں آ کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آپ دکھایا تو پورا آسمان کا افق اور کنارہ چھپ گیا، اتنے بڑے تھے حضرت جبریل امین۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے 600 پر تھے، اور ان کا یعنی سر جو تھا وہ آسمان کی طرف تھا، اور جو ان کے قدم تھے وہ نیچے کی طرف تھے زمین کے ساتھ۔ تو پورا کا پورا آسمان کا کنارہ اور افق سارا کا سارا ان کے پیچھے چھپ گیا، اتنے بڑے تھے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور ایک مرتبہ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تھا اصل حالت میں، وہاں پر بھی جبریل امین نے اپنا آپ اصل شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرت دی ہے، فرشتوں کو، فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے، انسان جیسے مٹی سے بنا ہے، اور جنات آگ کے شعلوں سے بنے ہیں، اور فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کام ذمے لگائے ہیں اس کے مطابق ہر کام کرتے ہیں، اس سے سرتابی کر ہی نہیں سکتے۔ کسی کے ذمے لگایا ہے کہ تم نے انسان کی حفاظت کرنی ہے، کسی کے ذمے لگایا ہے اس کا ڈیٹا اور ریکارڈ یکجا، کسی کے ذمے لگایا ہے کہ یہ اس کی جو ہے وہ زندگی، موت، عمر، یہ ساری چیزیں یہ تحریر کرنی ہیں۔ کسی کے ذمے لگایا ہے، حضرت جبریل کے ذمے انبیاء کے پاس جاؤ اور پیغام حق لے کر جاؤ۔ تو جو ذمہ داریاں اللہ کی طرف سے ان کی لگا دی گئی ہیں اس کے مطابق وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں،
اس سے ذرہ بر بھی انحراف نہیں کرتے۔ تو حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آئے تھے، اس میں چند ایک شارحین نے نکات ذکر فرمائے ہیں۔ ایک تو یہ ذکر کیا ہے رجل شدید بیاض الثیاب، جب علم کی مجلس میں آئیں تو سفید کپڑے پہن کر آنا، یہ آداب میں سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سفید کپڑے پسند تھے اور حضرت جبریل بھی سفید کپڑے پہن کر آئے۔ شدید سواد الشعر، بال بڑے سیاہ تھے، یہ جوانی کی طرف اشارہ ہے۔ تو علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں بھی اشارہ ہے کہ علم جوانی میں سیکھنا چاہیے، بچپن میں بھی سیکھا جا سکتا ہے، مگر بھرپور سمجھ ہوتی ہے جب جوان ہوتا ہے انسان، طاقتیں بھرپور ہوتی ہیں، ذہن توانا ہوتا ہے اور اخذ قوت ہوتی ہے، سمجھ فہم اور شعور ہوتا ہے۔ تو جوانی کے اندر علم کو اخذ کرنا چاہیے۔ اور علم اصل میں ہے کیا؟ یہ علم ہے قرآن و سنت کا علم، علم جو اللہ کی طرف سے وحی میں اپنے انبیاء کی طرف بھیجا گیا ہے، وہ ہے اصل علم۔ باقی جو ہیں وہ فن ہیں، ہنر ہیں، سیکھنے سکھانے والی چیزیں ہیں، طب ہے، ڈاکٹری ہے، انجینئرنگ ہے، سائنس ہے، میڈیکل ہے، جو بھی ہے وہ سب ہنر ہے، فن ہے جو انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن اصل علم قرآن و سنت کا علم ہے۔ اب دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں اصل علم کی طرف توجہ کس قدر ہے، کتنے بچے یا کتنے جوان، کتنے بزرگ اصل علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ و تیار کرتے ہیں۔ البتہ دنیا داری کی چیزوں اور فنون کی طرف انہی کو علم سمجھتے ہوئے انہی کے لیے اپنی زندگی کو انہی کے پیچھے کھپا رہے ہیں۔ سیکھنا چاہیے، مفید چیزوں کو سیکھنا چاہیے، جو غیر مفید ہیں ان میں کوئی فائدہ نہیں ہے، جیسے سحر ہے، جادو ہے۔ جادو بھی ایک فن ہے، ایک ہنر ہے، لیکن وہ نقصان دینے والا ہے، اس لیے اس سے منع کر دیا۔ لیکن طب، ڈاکٹری، انجینئرنگ فائدہ مند ہے، اس کو سیکھنے کی اجازت ہے، ترغیب ہے، مگر اصل علم کو ساتھ ضرور سیکھنا چاہیے۔ لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جبریل امین اچانک آئے تھے اور وہ بھی اپنے آپ کو کچھ چھپا رہے تھے، پتہ نہ چلے، کچھ ایسی باتیں کر رہے تھے جس سے کچھ اندازہ ہو رہا تھا سامعین کو کہ بندہ ایتھوں دا بھی نہیں، باہر دا بھی نہیں، پتہ نہیں کون ہے، کچھ تھوڑا سا اندازہ ہو بھی رہا تھا، لیکن چھپا بھی رہے تھے، وہ اپنے آپ کو ظاہر بھی نہیں کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر اس طریقے سے بیٹھ کے وقال، اور کہنے لگے یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا کرتے تھے تو وہ یوں کہا کرتے تھے یا رسول اللہ، لیکن جو دیہات سے آنے والے ہوتے تھے وہ اس طرح نام لے کر مخاطب کرتے بعض اوقات، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے تو منع کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپس میں ایک دوسرے کو بلانے کی طرح مت بلاؤ، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مت بلاؤ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے آداب بھی ہیں، آپ سے مخاطبت کے آداب بھی ہیں، لیکن دیہات سے آنے والے لوگوں کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، سیدھے سادے، دل کے بڑے مخلص ہوتے ہیں۔ تو یہ چونکہ چھپا بھی رہے تھے اپنے آپ کو، تو کئی طرف ذہن جا رہا تھا، پتہ نہیں دیہات سے ہوں ایسے بول رہے ہیں، پتہ نہیں مسافر ہیں، مسافر تو نہیں ہیں، سفر کے آثار بھی نہیں ہیں، تو یہ چھپانے کے ضمن میں آ رہا ہے سارا کچھ۔ یا محمد، اے محمد، اخبرنی عن الاسلام، مجھے بتا دیجئے، اخبرنی خبر دینے سے ہے، امر کا صیغہ ہے، مجھے خبر دیجئے عن الاسلام، اسلام کے بارے میں کہ اسلام کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ،
اسلام یہ ہے تو اس بات کی شہادت دے. شہادت کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینا، زبان سے اقرار کرنا. تو اس بات کی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی شہادت دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو سب سے پہلے اقرار ہے اسلام میں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب لا الہ الا اللہ کا مفہوم، اس میں کیا باتیں داخل ہیں، کون سی منفی ہیں، یہ بڑی تفصیل طلب گفتگو ہے. مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے اختیارات، چاہت اور مشیت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے، اللہ ہی خالق و مالک ہے، اللہ ہی علیم و قدیر ہے، معبود برحق وہی ہے. لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اور اس بات کی گواہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، اللہ کی وحدانیت کی گواہی، یہ پہلی بات ہو گئی. دوسری بات وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور تو قائم کرے نماز کو، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، تیسری بات تو زکوٰۃ دے. تقیم اقام یقیم سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے قائم کرنا، اور تؤتی آتا یوتی ایتاؤں سے ہے جس کا مطلب ہے دینا. تؤتی الزکاۃ، تو زکوٰۃ دے. وتصوم رمضان، اور تو رمضان کے روزے رکھے. صام یصوم الصوم سے نکلا ہے، روزہ رکھنے کے معنوں میں. اور پانچویں بات وتحج البیت، اور تو حج کرے بیت اللہ کا، ان اگر استطاعت رکھے تو الیہ، اس طرف، سبیلاً، رستے کی، وہاں پہنچنے کی. اگر تیرے پاس حج کی استطاعت ہو تو حج کرے. یہ اسلام کے بنیادی ارکان. پہلا رکن کیا ہو گیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور دوسرا رکن کیا ہے؟ نماز قائم کرنا. اور تیسرا رکن کیا ہے؟ زکوٰۃ دینا. اور چوتھا رکن رمضان کے روزے. اور پانچواں رکن حج بیت اللہ. تو اسلام کی تعریف جب انہوں نے سوال کیا حضور سے تو آپ نے یہ مختصر جواب دیا. جواب بعض دفعہ کچھ لوگ اتنا لمبا دے دیتے ہیں کہ جواب یاد نہیں رہتا، لیکن دیکھیے حضور نے کتنے مختصر جواب دیے، خلاصہ عرض کر دیا، تو اس سے جواب ذہن نشین ہو جاتا ہے. قال، جب حضور نے یہ جواب دیا تو آگے سے اس نے کہا صدقتا. صدقتا کا مطلب یہ ہے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں فعجبنا لہو، ہمیں تعجب ہوا اس پر. یسألہ، پوچھتا بھی ہے، وَيُصَدِّقُ، اور تصدیق بھی کر رہا ہے. جو سائل ہوتا ہے وہ تو اپنے علم کے لیے سوال کرتا ہے نا، کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے، آپ ذرا مجھے بتا دیں اس مسئلے کے بارے میں. تو جب اس کو بتایا جائے تو پھر وہ آگے سے تصدیق تو نہیں کرتا نا، وہ کہتے ہیں ہاں مجھے علم ہو گیا ہے. لیکن یہ آگے سے تصدیق کر رہا ہے، سوال بھی کرتا ہے، تصدیق بھی کرتا ہے. اس پر ہمیں تعجب، یعنی حالات سے بھی تعجب تھا، کیفیات سے بھی تعجب تھا، اور اس کی باتوں پر بھی تعجب تھا. سمجھ نہیں آ رہی تھی کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کس طرح کے سوال کر رہا ہے، کیسے پوچھ رہا ہے، اور آگے سے پھر کیا جواب دے رہا ہے. ہر بات میں ہر طرف ذہن جا رہا تھا، پتہ نہیں یہ کون ہے. قال، اس نے کہا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، آپ مجھے خبر دیجئے، مجھے بتائیے ایمان کے بارے میں کہ ایمان کیا ہے. قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. اس کے جواب میں آپ نے 6 باتیں ارشاد فرمائیں. پہلی بات ان تؤمن، یہ کہ تو ایمان لائے، باللہ، اللہ پر. اللہ پر ایمان وہی ہے جس کا ذکر پہلے بھی ہوا، اللہ موجود ہے،
اللہ تعالیٰ الہ ہے، معبود ہے، وہ رب ہے، خالق و مالک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ لیکن ایمان دل کی تصدیق کو کہتے ہیں، دل سے اس بات پر یقین کرے کہ اللہ ہے اور وحدہ لا شریک ہے۔ یہ پہلی بات ہوگی، اللہ پر ایمان۔ دوسری بات وملائکتہ، ملائکہ ملک کی جمع ہے، فرشتوں کو کہتے ہیں۔ اللہ کے فرشتوں پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے چھپا دی ہیں جو نظر نہیں آتی، ان نظر نہ آنے والی چیزوں میں فرشتے بھی ہیں۔ فرشتے ہیں، حقیقت ہے، مگر نظر نہیں آتے۔ جب دنیا سے ہم جائیں گے تو فرشتے نظر آ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کر کے ان کے ذمہ کام لگا دیے ہیں کہ تم نے یہ کام کرنے، تمہاری ذمہ داری ہے۔ وہ اس کام پہ لگے ہوئے ہیں جو ان کی ذمہ داری ہے، اس کام سے وہ انحراف کر ہی نہیں سکتے، اور اپنے کام میں مسلسل مصروف رہتے ہیں۔ قرآن کریم کے متعدد مقامات پر فرشتوں کا اللہ تعالیٰ نے تعارف پیش کروایا، بل عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع۔ فرشتوں کے پر بھی ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام کے پروں کا ذکر حدیث میں ہے، قرآن میں بھی ہے، اولی اجنحۃ، فرشتوں کے پر ہیں۔ تو نظر نہ آنے سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ضروری نہیں کہ جو چیز ہمیں نظر نہ آئے تو اس کا انکار کر دیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں، ہوا نظر نہیں آتی ہے، حقیقت ہے۔ یہ انٹرنیٹ کے جو سگنل ہیں، پہلے کوئی تصور کر سکتا تھا کہ ایک موبائل میں، ایک فون میں اس طرح سے بات کریں گے کہ تار بھی نہیں ہوگی پیچھے سے اور بات چیت دور دراز تک پہنچ جائے گی؟ اب جو بچے آج کل کے آ رہے ہیں ان کے لیے تو یہ معمول کی چیز ہے نا۔ پہلے ہمیں تعجب ہوتا تھا، ہمارے تو سامنے ہی آیا ہے سارا کچھ، تو پہلے تعجب ہوتا تھا کسی کے پاس ایسا موبائل دیکھ کر کہ یہ کیا چیز ہے جس میں کوئی تار بھی نہیں ہے پیچھے سے اور اتنی دور دراز اس سے گفتگو ہو رہی۔ تو بہت ساری ایسی نظر نہ آنے والی چیزیں مگر حقیقت رکھتی ہیں، ان کی حقیقت ہے۔ فرشتوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، نظر نہیں آتے لیکن برحق ہے۔ تو اللہ کے فرشتوں پر تو ایمان لائے، یہ دوسری چیز۔ وَكُتُبِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر تو ایمان لائے۔ اللہ کی کتابیں، ان سے مراد وہ آسمانی کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسولوں کو عطا فرمائی۔ معروف کتابوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا ہوئی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ چھوٹی کتابیں، بڑی کتابیں، مفصل احکام، مختصر قوانین، اللہ تعالیٰ جو اپنے انبیاء کو دیتے رہے وہ سب برحق ہیں اور سچ ہیں۔ ان پر بھی ایمان کہ وہ اللہ کی کتابیں، تو تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اللہ نے نازل کیا ہے اور آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، تو اب باقی نبیوں کی جو کتابیں تھیں ان کا حکم ختم ہو گیا ہے، ان پر عمل بند ہو گیا ہے۔ وہ کتابیں برحق ہیں لیکن وہ قابل عمل نہیں ہیں۔ اب قابل عمل اللہ کی آخری کتاب ہے، قرآن مجید، اور اب نبوت صرف آخری نبی کی ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ باقی انبیاء کی جو نبوت اور ان کی رسالت تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک تھی۔ اب آپ تشریف لا چکے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد باقی انبیاء کی نبوت ختم ہو گئی۔ تو وَكُتُبِهِ، اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں پر تو ایمان لائے، وَرُسُلِهِ، اور اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں پر تو ایمان لائے۔ بعض روایات کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء اور رسول بھیجے ہیں، جن میں سے 313 وہ صاحب کتاب رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں عطا فرمائیں۔ ان سارے انبیاء اور رسولوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ،
بہت سارے انبیاء ایسے بھی ہیں جن کے واقعات ہم نے آپ کو نہیں بتائے، نہیں سنائے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کے واقعات ہم نے قرآن مجید میں سنائے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت ہود، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، لیکن پتہ نہیں کتنے انبیاء علیہ السلام ہیں جن کے واقعات قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمائے۔ مگر مسلمان ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اجمالی طور پر ایمان لائے کہ اللہ کی طرف سے جتنے انبیاء بھیجے گئے ہیں سارے برحق ہیں، سارے اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول۔ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخری دن پر، آخرت کے دن پر، یعنی اس دنیا کے بعد کی زندگی پر ایمان لائیں کہ اس دنیا سے جب مرنا ہے تو پھر آگے قبر کی زندگی ہے، قبر میں حساب و کتاب برحق ہے، قبر کے بعد پھر دوبارہ زندگی ملے گی، تو آخرت شروع ہو جائے گی، قیامت کے بعد قیامت قائم ہوگی، پھر قیامت کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی، سور پھونکا جائے گا، پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، سارے کے ساری مخلوقات مر جائیں گی، پھر سور پھونکا جائے گا، پھر دوبارہ زندہ ہو جائیں گی ساری، پھر میدان محشر لگے گا، حساب و کتاب ہوگا، میزان ترازو لگے گی، اعمال کا وزن ہوگا، پل صراط ہوگی، وہاں سے گزرنا ہوگا، جہنم بھی ہے، جنت بھی ہے، یہ سب آخرت کے عقیدے میں داخل ہیں۔ یہ ساری باتیں ان پر ایمان رکھنا بھی فرض ہے، اس پر ایمان لائے بغیر بھی کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ والیوم الآخر، اور فرمایا 5 باتیں ہو گئی، چھٹی بات وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور تو ایمان لائے تقدیر پر، خیرہ وشرہ، خیر پر اور شر پر، یعنی جو بھی کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، خیر شر، نفع نقصان، یا جو کچھ بھی ہوگا وہ سب اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ اس کو مثال سے یوں سمجھیے، آپ جب گھر بنانے لگتے ہیں تو پہلے گھر کا نقشہ بناتے ہیں، وہ آپ کا ایک اندازہ ہوتا ہے نقشہ بنانا، پھر آپ نقشے کے مطابق اس گھر کو تیار کرواتے ہیں، اور کچھ امینڈمنٹ بھی اس میں کر لیتے ہیں، کچھ اضافہ کر لیتے ہیں، نقشے میں یہ نہیں تھا یہ کر دو، اس کو ختم کر دو، یہ نقشے میں ڈالا ہوا تھا۔ اس کے بعد گھر وجود میں آ جاتا ہے۔ یہ وجود اس جو شروع میں آپ نے نقشہ بنایا تھا اور جو ایک اندازہ قائم کیا تھا، اس کا ایک حصی اور ظاہری خارجی وجود ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کائنات کو بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کا اندازہ لگایا، اس اندازے کو اللہ تعالیٰ نے پھر لوح محفوظ میں درج کروا دیا، قلم تقدیر کے ساتھ تحریر ہو گیا۔ اسی جو اللہ کا اندازہ اور اللہ کا تحریر فرمودہ ہے، اسی کے مطابق یہ کل کائنات اور اس کے واقعات وجود میں آ رہے ہیں، جو لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا اندازہ ہے اس میں غلطی کا امکان نہیں ہے۔ ہم چونکہ ناقص ہیں نا، ہماری عقل بھی ناقص ہے، ہم جب سوچتے ہیں تو بعض دفعہ ہماری سوچ دور تک نہیں جاتی، جب کوئی چیز بن رہی ہوتی ہے پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ چلو یہ بھی شامل کر دیں، لیکن اللہ کی ذات میں نقص نہیں ہے، اللہ کامل اور اس کی صفات بھی کامل ہے، اللہ کا اندازہ بھی کامل ہے، اللہ تعالیٰ نے جو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے وہ بھی کامل ہے۔ تو جو کچھ تحریر کر دیا ہے اسی کے مطابق کائنات کی ہر چیز وجود میں آ رہی ہے۔ کسی کی زندگی اتنی ہے، اس نے 40 سال جینا ہے، اس نے فلاں دن میں وفات پا جانی ہے، یعنی جو بھی خیر ہے جو بھی شر ہے وہ سارا کا سارا اسی لکھے ہوئے کے مطابق وجود میں وقوع پذیر ہو رہا ہے۔ جو پہلا حصہ ہے یعنی اندازہ اور کتاب میں تحریر، لوح محفوظ میں تحریر، اس کو کہتے ہیں قدر، تقدیر یا قدر، اور اسی کا حصہ ہے کہ وہ جب وجود میں آ جاتا ہے، کائنات میں وجود میں آ گیا، اس کو کہتے ہیں قضا۔ آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا، قدر و قضا، اور بعض کہتے ہیں قضا و قدر۔ یہ قضا و قدر یہی ہے کہ قدر وہ ہے جو اللہ کا اندازہ ہے، اور جو لوح محفوظ میں تحریر ہے وہ قدر ہے۔
اور اس کے مطابق جو کائنات میں وجود میں آ رہی ہیں چیزیں اور اشیاء، وہ قضا ہے کہ اس کے مطابق فیصلہ ہوا تھا، اب وہ فیصلے وجود میں آ رہے ہیں۔ تو القدر خیری ہی و شر ہی، تقدیر جو خیر کے بارے میں ہے یا شر کے متعلق ہے، سب اللہ کی طرف سے ہے، اس پر تو ایمان لائے۔ تو ایمانیات میں کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 6، اور اسلام میں کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 5۔ ان چیزوں میں ذرا غور و فکر کریں۔ ایمان میں وہ چیزیں بیان کی ہیں جن کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے اور دل کے ساتھ ہے۔ اللہ پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، اس کا تعلق کس سے ہے؟ عقیدے سے، دل سے۔ اور جو اسلام میں چیزیں بیان ہوئی ہیں، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، حج بیت اللہ کرنا، ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اعمال کے ساتھ۔ تو اسلام ظاہری جوارے سے انجام دیے جانے والے اعمال پر بولا جاتا ہے، اور ایمان دل سے یقین اور تصدیق کے ساتھ ان چیزوں پر یقین رکھنے اور ایمان لانے پر ایمان کا لفظ بولا جاتا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر بھی ان کے اطلاقات ہیں۔ پھر انہوں نے سوال کیا، اس سوال کے بعد اس سوال کا جب ان کو جواب مل گیا تو پھر کہنے لگے صدقت، آپ نے سچ کہا ہے۔ قال فاخبرنی عن الاحسان، کہنے لگے پھر مجھے آپ بتائیے احسان کیا ہوتا ہے، احسان کے بارے میں بتائیے۔ احسان اس کا لفظی مطلب ہے کسی چیز کو خوبصورت کرنا، حسن سے نکلا ہے احسان، اچھا بنانا، خوبصورت کرنا۔ یہاں پر کیا مراد ہے؟ قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان یہ کہ تعبد اللہ، تو عبادت کرے اللہ کی، کأنک تراہ، گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ فإن، پس اگر، لم تکن، نہیں تو، تراہ، دیکھ رہا اس کو، فإنہ یراک، تو بے شک وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے احسان۔ احسان اخلاص کو کہتے ہیں، صدق نیت کو کہتے ہیں۔ اللہ کے لیے اپنے دل کو سچا کر کے اخلاص کے ساتھ کوئی بھی عمل کرنا، اسے احسان کہتے ہیں۔ اس کی 2 کیفیات کا ذکر ہے یہاں۔ پہلی کیفیت یہ ہے، اس طرح سے عمل کرو گویا کہ تم اپنے دل سے، یعنی نور بصیرت سے اللہ کو دیکھ کر وہ عمل کر رہے ہو۔ یہ احسان کا بڑا مرتبہ ہے، اونچا مقام ہے۔ جیسے میرے سامنے ہے اللہ اور میں اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، میرے سامنے ہے اللہ اور میں ان کے لیے حج کر رہا ہوں۔ صحابہ کو یہ مقام حاصل تھا، اور بھی جو اللہ والے ہیں ان کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک دفعہ وہ طواف فرما رہے تھے، تو طواف کے دوران میں حضرت عروہ بن زبیر نے ان سے کسی کام کے متعلق سوال کیا، کسی رشتے کے حوالے سے بات کی، تو ابن عمر خاموش رہے، جواب نہیں دیا۔ جب طواف مکمل ہو گیا تو پھر کہنے لگے کہ اب میں تجھے جواب دیتا ہوں، پہلے میں نے اس لیے جواب نہیں دیا تھا کہ میری نگاہوں کے سامنے اللہ تھے۔ ہمیں یہ خیال تھا، ہمیں یہ یقین تھا کہ میری نگاہوں کے سامنے اللہ ہے، میں نے اللہ کو اپنے سامنے رکھا ہوا تھا۔ تو جب اللہ کو سامنے رکھا ہو تو پھر اور باتوں کی طرف تو دھیان نہیں نہ ہوتا۔ اور ہم جب طواف کر رہے ہوتے ہیں تو کیا حال ہوتا ہے؟ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ یہ سٹک لگائی ہوئی ہوتی ہے سامنے، اور طواف میں اپنا فیس بک کے اوپر لائیو طواف دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ میں طواف کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح کاروبار کی باتیں، دنیا داری کی باتیں، طواف کے دوران پہ فون پہ سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور ہدایت نصیب فرمائے۔ تو اللہ تعالی کے لیے احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے، گویا کہ دل سے دیکھ رہا ہے اللہ۔ اگر یہ درجہ نہیں پیدا ہو سکتا تو یہ درجہ پیدا کر لو، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تم نماز پڑھ رہے ہو، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، یقیناً وہ دیکھ رہا ہے۔ اور ایسے بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کو دیکھے تو دوسرے کی طرف اس کی توجہ نہ ہو، ایسے بھی نہیں۔
یہ تو انسان ہے جو ناقص ہے، ایک کو دیکھے تو دوسرے کو نہیں دیکھ سکتا، اللہ سب کو دیکھتے ہیں، تو یہ احسان ہے۔ قال فاخبرنی عن الساعہ، 3 سوال ہو گئے اس کے، چوتھا سوال قال فاخبرنی عن الساعہ، کہنے لگے مجھے بتائیے قیامت کے بارے میں کہ قیامت کب آئے گی۔ قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، ما نہیں المسئول عنہا جس سے سوال ہو رہا ہے اس کے بارے میں، بعالم زیادہ جانتا، من السائل سوال کرنے والے سے، جس سے سوال کر رہے ہو وہ زیادہ نہیں جانتا سوال کرنے والے سے۔ تو جتنا تمہیں پتا ہے اتنا ہی مجھے بھی پتا ہے، اور جتنا مجھے پتا ہے اتنا تمہیں بھی پتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے اس کا اللہ کو ہی پتا ہے۔ سورۃ النازعات میں بھی ہے نا، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، آپ سے یہ قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کب آئے گی، فیما انت من ذکرہا، آپ کو کیا تعلق ہے اس قیامت کے ذکر سے، تذکرے سے، الی ربک منتہا، آپ چھوڑیں، رب کے پاس ہے اس کے علم کی انتہا، یعنی آپ کو اس طرح کی باتوں میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، بس آ جانی۔ قیامت کا بھی کسی کو نہیں پتا اور موت کا بھی کسی کو نہیں پتا۔ اگر اللہ تعالیٰ بتا دیتے کہ اس کی زندگی 55 سال ہے اور اتنے دن فلاں تاریخ فلاں مہینے اس کی موت آ جائے گی، تو یہ ساری زندگی گناہ کرتا رہتا، اور جب وہ وقت آنے لگتا تو اس سے پہلے جو ہے نا وہ پاکیزہ اور پرہیزگار اور متقی بن جاتا کہ اس سے ایک دن پہلے میں توبہ استغفار کر لوں۔ تو آزمائش تو ختم ہو گئی نا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آزمائش کی جگہ بنایا ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت اللہ کی طرف سے فیصلہ آ جائے اور فرشتہ اجل اس کی روح قبض کرنے کے لیے آ جائے۔ اسی طرح قیامت کا بھی کسی کو نہیں پتا۔ البتہ ایک حدیث میں اتنا ضرور ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جمعے والے دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور جمعے والے دن ہی ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کیا، اور جمعے والے دن ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال کر زمین پہ بھیجا، اور جمعے والے دن ہی قیامت آئے گی۔ لیکن کون سا جمعہ، کون سا مہینہ، کون سا سال، یہ کچھ معلوم نہیں، یہ اللہ کو معلوم ہے کب آنی ہے قیامت۔ یہاں ان کے سوالات میں ربط کیا ہے؟ پہلے انہوں نے پوچھا اسلام کے بارے میں، پھر پوچھا ایمان کے بارے میں، پھر پوچھا احسان کے بارے میں، پھر پوچھا قیامت کے بارے میں۔ یہ قیامت کا تعلق کیا ہے؟ یہاں مسجد میں اگر فرض کریں جلسہ ہونا ہو تو کسی نے پوچھنا ہو جلسے کے بارے میں، تو وہ آ کر پوچھے گا اچھا جی قاری صاحب کون سے آ رہے ہیں، نعت خوان کون کون بلائے ہیں، بڑے خطیب صاحب کون ہیں، اچھا ختم کب ہوگا جلسہ؟ سوال ہوتا ہے کہ نہیں؟ ختم کب ہوگا؟ 11:30 بجے، 12 بجے، کتنے بجے ہوگا؟ تو یہ کائنات بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جلسہ گاہ بنائی ہے۔ یہاں انبیاء خطیب آ رہے ہیں، آدم علیہ السلام سے شروع ہوئے ہیں اور سب سے آخری خطیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب ہے، یہ بیان ہے جو آپ کی 23 سالہ زندگی کا نچوڑ تھا، ان 2 سوالوں کا، 3 سوالوں کا جواب ہے۔ اب بنتا ہے نا سوال کہ اب یہ جلسہ کب ختم ہونا ہے کائنات کا، تو اس لیے اس نے قیامت کے بارے میں سوال کر دیا۔ تو آپ نے بتا دیا کہ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جتنا سائل کو پتا ہے اتنا ہی مسئول کو پتا ہے، مسئول کو زیادہ نہیں پتا اسے۔ قال فاخبرنی عن اماراتھا، کہنے لگے تو پھر مجھے اس کی نشانیوں کے بارے میں بتا دیں، اس کی نشانیاں کیا ہوگی قیامت کی۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، ان یہ کہ تلدہ جنے گی، الامۃ باندی، ربتہا اپنی مالکہ کو۔ اس کے متعدد مطلب ذکر کیے گئے ہیں، ایک جو مشہور مطلب ہے اس کا راجح میں صرف وہ عرض کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چھوٹے ہیں، بچے ہیں، وہ بے ادب ہو جائیں، ان کے دلوں سے بڑوں کا ادب اور احترام ختم ہو جائے گا، وہ اپنے آپ کو اپنے بڑوں کا بھی بڑا سمجھیں گے۔ باندی اپنے مالکہ کو جنے گی، یعنی ایسا سلوک کرے گی بچی یا بچہ جیسے یہ میرا باپ یا میری ماں نہیں ہے، میں اس کا باپ یا اس کی ماں، گویا کہ میں نے اس کو جنا ہے۔ تو قیامت کے قریب کی نشانیوں میں یہ صورتحال ہوگی۔
اور آج کل دیکھ لیں صورتحال اسی کی طرف جا رہی ہے، بچے بے ادب ہیں۔ ہم اپنے والدین کا کتنا ادب کرتے تھے، ہمارے بچے کتنا ادب کر رہے ہیں، اور آگے جب ان کے بچے ہوں گے تو وہ کتنے ادب کرنے والے اور اطاعت شعار ہوں گے۔ تو یہ قیامت کے قرب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ ایک میاں بیوی مجھے ایک طرف لے گئے، کہنے لگے ہم نے آپ سے کچھ سوال کرنا ہے، امریکہ سے آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے سوال کیا تو میں تو بہت ہی زیادہ پریشان رہا، پورے حج میں پریشانی رہی۔ انہوں نے کہا جی ہمارا بچہ ہمیں مارتا ہے، اپنی امی کو مارتا ہے، مجھے مارتا ہے، پٹائی کرتا ہے، تو وہ بچہ کبھی خوش نصیب ہو سکتا ہے جو اپنے والد کے اوپر، اپنی والدہ کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہو؟ یہ قیامت کی نشانی ہے، اور ہے بھی وہ مسلمانوں کا بچہ۔ تو حدیث میں کہا گیا ان تلد الامۃ ربتہا، اور دوسری نشانی آپ نے یہ فرمائی وان تر الحفاۃ العراۃ العالى، اور یہ کہ تو دیکھے گا، حفاظ کہتے ہیں ننگے پاؤں جن کے پاس پہننے کے لیے جوتے نہیں، العراۃ عاری کی جمع ہے ننگے بدن، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے جن کے پاس، العالۃ فقیر مفلس، کھانے پینے کے لیے زیادہ کچھ نہیں، رعاء الشاء بکریوں کے چرواہے، رعاء رائی کی جمع، چرواہے، الشاء شات کی جمع، بکریاں چرایا کرتے تھے۔ آج بھی ہوتے ہیں کچھ چرواہے گاؤں میں، دیہاتوں میں، جن کے پاس جوتے نہیں ہوتے پہننے کے لیے، ٹوٹی چپلیں پہنی ہوئی ہوتی ہیں، بکریاں چرا رہے ہوتے، کپڑے بھی پورے نہیں ہوتے ان کے پاس، فقیر مفلس اور محتاج ہوتے ہیں۔ یتطاولون فی البنیان، ایسے لوگ بڑی بڑی بلڈنگیں محلات بنا کر فخر کریں گے، میری بلڈنگ دیکھو، میرا مکان دیکھو، میرا محل دیکھو، میں نے کیسا زبردست بنایا ہے۔ تو ایسے ننگے پاؤں، ننگے بدن، محتاج چرواہے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر فخر کا اظہار کریں گے۔ یتطاولون فی البنیان، اللہ، اور آج کل ایسا ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر ان پہ فخر کا اظہار کر رہے ہیں دوسروں پر، بس بلڈنگوں میں ہی فخر رہ گیا ہے۔ اچھا بہترین قسم کا اس کا فیس بنا دیا جائے، دوسروں سے ذرا ہم اونچے لگیں، اونچے دکھائی دیں، اس بات میں دوڑ لگی ہے۔ اس بارے میں دوڑ نہیں ہے کہ میری نماز بہترین ہو جائے، میرے اعمال اچھے ہو جائیں، اور میں اللہ کو پسندیدہ ہو جاؤں۔ تو دیگر روایات میں اور بھی بڑی نشانیاں ذکر کی گئی ہیں۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب کوئی کام نہ اہل کے حوالے ہو جائے، ایک آدمی ہے وہ اہل ہی نہیں ہے اس کام کا، تو کام اس کے حوالے کر دیا جائے کہ یہ کام کرے۔ اور آج دیکھ لیں نہ اہلوں کے حوالے سارا کام، اوپر سے لے کر نیچے تک سارے کے سارے کام۔ محلے کا بھی جو ذمہ دار بنتا ہے وہ کون سا بندہ بنتا ہے؟ جو بڑا شریف النفس ہوتا ہے، جس کے اندر بڑی سخاوت ہوتی ہے، یہ جو بڑا معزز ہوتا ہے، جو بڑا متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے، کیا وہ محلے کے اندر چودھری بنتا ہے؟ کیا وہ وہاں کا کونسلر منتخب ہوتا ہے؟ جو بدماش ہوتا ہے اور جس نے گنڈے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، جو دوسروں کی عزتوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے، وہ اپنے اس روب دبدبے اور اپنے اس معاشرتی خوف کے سبب سے وہ دوسروں کا سردار بنا دیا جاتا ہے۔ یہی سارے سردار مل کر اکٹھے ہو کر پھر اس کو سردار بناتے ہیں، جو شہر کے لیول کا، جو صوبے کے لیول کا، اور پھر اسی طرح وہ سارے مل جل کر اپنا بڑا اس کو بناتے ہیں جو انہی جیسا ہوتا ہے۔ اذا وسد الامر الی غیر اہلہ، نہ اہلوں کے ذمے سپرد کر دیے جائیں جب کام، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے آپ نے قرار دی۔ ثم انطلق، پھر وہ چلا گیا، وہ جو سائل تھا وہ چلا گیا۔ فلبثت ملیا، میں ٹھہرا رہا کچھ دیر، حضرت عمر فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی کو، ردو، یہ جو گیا ہے اس کو واپس بلاؤ۔ وہ ایک صحابی تیزی سے باہر گئے، دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، باہر جا کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر اتدری، کیا تمہیں پتا ہے من السائل، یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ قلت، میں نے عرض کی اللہ و رسولہ عالم، یہ صحابہ کا ایک انداز تھا ادب اور احترام کا،
جب حضور ان سے کوئی بات پوچھتے تھے تو آگے سے وہ یوں جواب دیتے تھے کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں. پتہ ہوتا بھی تھا تب بھی یوں ہی کہہ دیتے تھے کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں، کوئی بہتر جواب عطا ہوگا ہمیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ جِبْرِيل، یہ جبریل تھے، اَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ، تمہارے پاس آئے تھے تمہیں سکھائیں، امر دینکم، تمہارے دین کے معاملات، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے. تو اس حدیث کا خلاصہ کیا ہوا کہ اسلام 5 باتوں کا نام ہے جو ظاہر سے انسان انجام دیتا ہے، اور ایمان 6 باتوں کو ماننے کا نام ہے دل سے، اور احسان اخلاص اور صدق نیت کا نام ہے، اور یہی دین کا خلاصہ ہے. اس کے بعد پھر قیامت ہے، پھر اگلا جہان ہے اور موت کی تیاری. جب یہ واقعہ پیش آیا تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کر کے واپس آ گئے تو ذی الحجہ میں حج ہوا ہے، محرم، صفر، ربیع الاول، تو ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ذی الحج، یعنی تقریباً یہ آخری 3 مہینوں میں یہ واقعہ پیش آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کا نچوڑ اسے ایک روایت نے بیان کر دیا ہے. جیسے کوئی خطیب گفتگو کر رہا ہو، 1.5 گھنٹہ اس کی بات ہو، تو آخر میں وہ کہتا ہے میں اپنی پوری کی پوری گفتگو اور خطاب کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تو وہ الفاظ پھر آخر میں بہت ہی مختصر کر کے پیش کرتا ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوالیہ انداز میں جواب دے کر پوری زندگی کا نچوڑ اور خلاصہ رکھ دیا. تو انشاءاللہ اس حدیث کو ذہن نشین کیجئے گا اور اس حدیث کو بیان بھی کیجئے، سکول میں بیان کریں، بچوں کے سامنے بیان کریں، گھر والوں کے سامنے بیان کریں، اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے بیان کریں. اور اسی طرح انشاءاللہ جو باقی جماعت ہوں گے ہمارے، ان کے اندر ہم قرآن پاک کا درس پڑھا کریں گے، دیا کریں گے، اور جو ایک جمعہ ہوگا اس میں ہم انشاءاللہ اسی طرح ایک حدیث کا درس. تو اللہ تعالی ہمیں دین کے طالب علموں میں شمار فرمائے اور قیامت کے دن ہم ان میں اٹھائے جائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. کہہ رہے تھے کہ فرشتے نظر نہیں آتے لیکن ساڑھے مرن تو بعد یعنی تو بندی جان نکلنے لگتی ہے، پھر نظر آتے ہیں، نظر آ رہی ہے، بالکل آتے ہیں. عام